ایک شخص کے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، اب اگر کہیں اسے یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں میرے رب کے علم میں بھی ہے کہ نہیں کہ میں کس طرح اس وقت تڑپ رہا ہوں، مجھے کس قدر اس وقت تکلیف ہے، مجھے اس وقت کس قدر کوفت ہو رہی ہے، یہ بات اگر ہوگی تو اس پر ایک افسردگی طاری ہوگی، اس پر ایک دوری اور بوجھ پیدا ہو جائے گی اس کے قلب میں۔ اور اگر اسے معلوم ہے میرے رب کے علم میں ہے، میری ہر کیفیت وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو بصیر ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہوا اور اس کے علم سے ہوا۔ اس اذن اور علم ان دو کے بعد اب پھر شکوہ کس کا، شکایت کس کی؟ کوئی میرا دشمن تو نہیں تھا جسے اختیار حاصل ہوتا کہ جو میرے ساتھ کرتا چاہتا کر گزرتا۔ اس کو بھی اب دیکھیے، نوٹ کیجئے، ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک شخص آپ کو پتھر مارتا ہے، آپ پر جو ظلم اس نے کیا، اس نے جیسے پتھر پھینکا ہے آپ کی طرف آپ کو مارنے کی نیت سے، اس نے تو جو بھی کمائی کرنی تھی کر لی، لیکن آپ کو پتھر لگ جانا یہ بالکل مختلف شے ہے۔ اللہ نہیں چاہے گا نہیں لگے گا، اس کا ہاتھ چوک جائے گا، اس کا نشانہ چوک جائے گا، وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لے گا، لیکن آپ کو پتھر نہیں لگے گا۔ آپ کو اگر پتھر لگا ہے تو وہ اذن رب سے لگا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خیر مضمر ہے۔ شاید کوئی خناس دماغ میں پیدا ہو رہا تھا جس پہ جھنجھوڑنا مقصود ہو، شاید کوئی غفلت طاری ہو رہی تھی جس کے پردے کو چاک کرنا اللہ کو مطلوب ہو، لیکن مجھے اس پتھر کے لگنے میں جب میرے رب، میرے مالک، میرے آقا، میرے خالق کا اذن شامل ہے تو اب میرا تصور کیا ہوگا کہ یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگا۔ دنیاوی قانون کے اعتبار سے اس کو میں سزا دلواؤں یہ دوسری بات ہے، وہ در حقیقت اس لیے کہ دنیا کا نظم بگڑ جائے گا اگر میں اس کو سزا نہ دلواؤں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے، ورنہ تو کہ شریروں کی شرارت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن خود میرا اپنا اندر سے جو احساس ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہ اس کے بارے مجھے پتھر لگا، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پتھر مجھے میرے رب کی مرضی سے لگا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اس قسم کے شخص کو جو سکون، جو اطمینان، جو اندرونی ایک کیفیت جو ہے اطمینان اور امن کی حاصل ہوگی، وہ اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو یہ سوچے اس نے مجھے مارا، اب اس سے انتقام کا جذبہ اس کے اندر پل رہا ہے، اس نے میرے لیے یہ تکلیف پیدا کر دی، اس کے خلاف جذبات کھول رہے ہیں۔ اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو کرے گا، جوابی کارروائی نہیں بھی کر سکتا فرض کیجئے تو قہر درویش بر جانے درویش، لیکن اندر ہی اندر تو کھولتا رہے گا۔ یہ اندر ہی اندر کا پیچ و تاب ہے جو ذہنی امراض کو جنم دیتا ہے۔ یہ در حقیقت یہ امراض دماغی جو ہے یہ ایمان باللہ کے فقدان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری فرسٹریشنز، یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، یہ سارے جذبات جو اندر کھولتے ہیں۔ یہ چیز میرے ہاتھ سے کیوں چلی گئی، یہ موقع کیوں میں کیوں چوک گیا، یہ موقع میرے ہاتھ سے کیوں نکل گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اسی سے وہ اندرونی کانفلکٹس جنم لیتے ہیں۔ یہی چیزیں جو اندر ہی اندر جو ہے پیچ و تاب انسانی ذہن کے اندر یہ جو ایک کھولنے کا عمل ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر کا امن اور سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اندر کا امن اور سکون جب درہم برہم ہوتا ہے تبھی در حقیقت یہ مختلف شکلیں جو ہے امراض دماغی کی یہ پیدا ہوتی ہیں۔ امن اور سکون در حقیقت ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ ہے۔